السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل فرمائے۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں i+ اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ ہم آج تیسری اکائی سے سبق نمبر 10 قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اس سبق کا جو متن ہے اس کی قرأت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث۔ لکھا ہے تم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہو۔ تم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں اللہ کے رسولوں پر اتاری گئیں، ان میں سب سے آخری کتاب قرآن شریف ہے۔ یہ قرآن شریف ہماری زبان میں ہم لوگوں کے ہاں بولا جاتا ہے، ورنہ اصل میں قرآن مجید یا قرآن کریم وغیرہ الفاظ زیادہ بہتر ہیں، اگر ہماری زبان میں ایسا بولا جاتا ہے قرآن شریف۔ یہ سب کا سب ایک مرتبہ نہیں اترا۔ اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں، یہ سب کا سب ایک ہی بار میں نہیں اترا۔ یہ سب کا سب ایک ہی بار میں نہیں اترا ہے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ یہ مان لیں کہ پرنٹنگ مسٹیک۔ تم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں اللہ کے رسولوں پر اتاری گئیں، ان میں سب سے آخری کتاب قرآن شریف ہے۔ یہ سب کا سب ایک ہی بار میں نہیں اترا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ گزر گیا۔ بچپن کا زمانہ گزر گیا۔ جوانی، یہاں ایک چھوٹا سا لفظ بڑھانا ہے، نوجوانی۔ نوجوانی بھی گزر گئی۔ لکھا ہے جوانی بھی گزر گئی، تو زیادہ ٹھیک ہے نوجوانی بھی گزر گئی۔ نوجوانی بھی گزر گئی۔ نوجوانی بھی گزر گئی۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی، جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے۔ قرآن کی کچھ آیتیں آپ پر نازل کی گئیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں آپ پر
نازل کی گئیں، اور اسی دن سے آپ اللہ کے رسول بنائے گئے، اور قرآن کا اترنا شروع ہوا۔ تھوڑا سا یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کے بچپن کا زمانہ گزر گیا، نوجوانی بھی گزر گئی۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے، قرآن کی کچھ آیتیں آپ پر نازل کی گئیں، اور اسی دن سے آپ اللہ کے رسول بنائے گئے اور قرآن کا اترنا شروع ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے، رسول ہونے کے بعد آپ 23 برس 23 تھوڑا سا غلط لکھا ہوا ہے، یعنی ایک شوشہ 23 اس طرح ہوگا، 23 آپ 23 برس بعد، رسول ہونے کے بعد آپ 23 برس اس دنیا میں زندہ رہے۔ رسول ہونے کے بعد آپ 23 برس اس دنیا میں زندہ رہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ اس مدت میں قرآن شریف بھی تھوڑا تھوڑا موقع بموقع اس مدت میں قرآن شریف بھی تھوڑا تھوڑا موقع بموقع اترتا رہا، اور 23 برس میں، یہ بھی ایسے لکھا جائے گا، اور 23 برس میں، یہ ہے 23، اور 23 برس میں اس کے 30 پارے پورے ہوئے، یعنی 114 سورتیں مکمل ہو گئیں، یہ مطلب ہے۔ جب کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھوا دیا کرتے تھے، اور بہت سے مسلمان اس کو زبانی بھی یاد کر لیا کرتے تھے، قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، یہ تھی ہو گیا ہے غلطی سے، نازل ہوئی تھیں، ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، رد و بدل۔ رسول ہونے کے بعد آپ 23 برس اس دنیا میں زندہ رہے، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ اس مدت میں قرآن شریف بھی تھوڑا تھوڑا موقع بموقع اترتا رہا، اور 23 برس میں اس کے 30 پارے پورے ہوئے۔ جب کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھوا دیا کرتے تھے، اور بہت سے مسلمان اس کو زبانی بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔
قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا تھا، نیا صفحہ کھل گیا ہے۔ اس لیے سیدنا اردو میں سیدنا بولتے ہیں، دال کے جزم، ورنہ عربی میں وہ سیدنا ہے۔ تو اس لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی حفاظت کا بڑا خیال تھا، اس لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی حفاظت کا بڑا خیال تھا، چنانچہ لوگوں کو اس کے الفاظ بھی یاد کرائے اور اس کا معنی مطلب بھی خوب سمجھایا، اس کے ہر حکم پر خود عمل کیا، اس کے ہر حکم پر خود عمل کیا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں سے بھی جن کو صحابہ کہتے ہیں اس پر عمل کرایا، اور اپنے ساتھیوں سے بھی جن کو صحابہ کہتے ہیں اس پر عمل کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے احکام اور آیتوں کا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے احکام اور آیتوں کا مطلب کبھی زبانی بتایا کرتے تھے، کبھی عمل کر کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، کبھی لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھتے تو اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرماتے، کبھی لوگ خراب کام کرتے تو اس پر ٹوک دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کا صحیح مطلب حدیث ہی سے سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا صحیح مطلب حدیث ہی سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے حمزہ نہیں رہے گا، اس لیے مسلمان وہی ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کو مانے، اس لیے مسلمان وہی ہے جو قرآن اور حدیث دونوں کو مانے۔
قرآن کے الفاظ آج بھی قرآن کے الفاظ آج بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ قرآن کے الفاظ آج بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے، اور حدیثوں کے ذریعہ اس کا معنی اور مطلب بھی محفوظ ہے، اور حدیثوں کے ذریعہ اس کا معنی اور مطلب بھی محفوظ ہے۔ اس لیے نائب کسی نئے رسول کے آنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئی کتاب کی اب قیامت تک کے لیے ہمارے اور ساری دنیا کے واسطے قرآن اور حدیث دونوں چیزیں کافی ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں چیزیں کافی ہیں، اور دین کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم پوچھو کہ قرآن شریف تو ہمارے پاس موجود ہے، مگر حدیث کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے اور بڑے نیک اور بزرگ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے اور بڑے نیک اور بزرگ عالموں نے، جن کو محدثین کہتے ہیں، بڑی محنت اور تحقیق سے حدیثوں کو بھی کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ بڑی محنت اور تحقیق سے حدیثوں کو بھی کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ تحقیق بڑی محنت اور تحقیق سے حدیثوں کو بھی کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ یہ کتابیں عربی زبان میں ہیں، لیکن ان کتابوں کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ حدیث کی سب سے معتبر، سب سے زیادہ نہ کہیں، سب سے زیادہ معتبر، اگر زیادہ نہ کہیں بلکہ کہیں حدیث کی سب سے معتبر تو بھی ٹھیک ہے۔ حدیث کی سب سے معتبر اور صحیح کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ حدیث کی
سب سے معتبر 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 اور صحیح کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ بخاری میں یہ شریف ہم لوگ بولتے ہیں، بخاری میں جو شریف ہے وہ ہم لوگ بولتے ہیں، اس کے نام میں شریف نہیں ہے۔ ہماری زبان میں بخاری کے ساتھ شریف بھی بولا جاتا ہے۔ معتبر اور صحیح کتاب کا نام بخاری شریف ہے، اور اس کے بعد دوسری کتاب ہے جس کا نام مسلم شریف ہے، ان دو کتابوں کے علاوہ حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں، جیسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ۔ ان چھ کتابوں کو کتب ستہ بھی کہتے ہیں۔ اردو میں 6 کتابیں، عربی میں کتب ستہ۔ چمن اسلام میں جو دین کی باتیں ہم تم کو بتا رہے ہیں، وہ قرآن حدیث ہی کی باتیں ہیں۔ ان باتوں پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتا کر عمل کراؤ۔ سوالات: کیا قرآن شریف ایک ہی دفعہ اترا تھا یا ایک ہی بار میں اترا تھا؟ مطلب ہے ایک ہی بار میں۔ کیا قرآن شریف ایک ہی دفعہ اترا تھا، یعنی کیا قرآن شریف ایک ہی بار میں اترا تھا؟ تو ایک ہی بار میں نہیں اترا تھا، دھیرے دھیرے اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن شریف نازل ہوا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 30، 40، 35 تینوں میں کیا تھی؟ غور کریے۔ پورا قرآن کتنے برس میں اترا؟ 13 کہ 23؟ کتنے برس میں؟ کہ 25؟ اس میں سے تلاشیے، آپ کے سبق میں ہے۔ مکہ میں آپ کتنے سال رہے اور مدینہ میں کتنے سال؟ 10 اور 13 اور 10، اس میں پتہ کریے، کتاب پڑھیے۔ حضرت نے قرآن کی حفاظت کیسے کی؟ میں آپ کو جو ہے پیچھے لے جا کر کے سمجھاتا ہوں کہ کیسے جواب ڈھونڈیں گے اس کا۔ قرآن کی حفاظت آپ نے کیسے کی؟ اب دیکھیے، اس لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی حفاظت کا بڑا خیال تھا۔ تو قرآن کی حفاظت کا آپ کو بہت خیال تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کو اس کے الفاظ بھی یاد کرائے اور اس کا معنی مطلب بھی خوب سمجھایا، اس کے ہر حکم پر خود عمل کیا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی، جن کو صحابہ کہتے ہیں، اس پر عمل کرایا۔ اس طرح سے آپ نے قرآن کی حفاظت کی۔ اب یہاں ہم آپ کو پیچھے صفحہ میں لے کے آئے ہیں۔ اب دیکھیے، پیچھے صفحہ میں آپ جو ہے دیکھیں، جب کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ اس کو لکھوا دیا کرتے تھے، اور بہت سے مسلمان اس کو زبانی بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس کا جواب ہوا، یہ اس کا
جواب ہوا. جب کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی یہاں سے لے کے یہاں تک اس سوال کا جواب ہوا. یہ کون سا سوال ہے؟ یہ ہے سوال نمبر 5. اب اگر اس سوال کا جواب اور لمبا آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئیے. اس سوال کا جواب اگر لمبا لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے کے آپ کو عمل کرایا تک یہ بھی شامل کر لیں گے تو اور مکمل ہو جائے گا. آپ مختصر جواب بھی لکھ سکتے ہیں اور تفصیلی جواب بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں ہے صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھیوں کو لکھ دیں گے. آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں. اس کے بعد میں ہے جو حدیث نہ مانے وہ مسلمان ہے یا نہیں. حدیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کا نام بتاؤ. تو یہ تو بہت آسان ہے سب. تو یہ جو لمبے سوالات تھے ہم نے جو ہے اس کو بتا دیا الحمدللہ. آؤ قرآن پڑھیں. وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مفہوم؟ اللہ کے رسول اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مفہوم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے. یقیناً ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. لکھا ہے صحیح تلفظ کیجئے. یہاں پر کیجئے صحیح لکھا ہے. ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا. رد و بدل نہیں بولیے گا. ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا. اس میں ابھی بہت کچھ باقی ہے تو انشاءاللہ یہ سبق ہم اگلی گھنٹی میں مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.